پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اس وقت معاشرے میں اس کے اندر بے شک اسباب بہت زیادہ شامل ہو چکے ہیں، مثلاً غذائیت کا بھی اس میں عمل دخل ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ بلڈ پریشر کا بھی شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ کہ اس عمل میں شیطان کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہے انسان کو گناہ کے لیے اکسانا اور نقصان کی طرف لے جانا، کیونکہ گناہ ہوتا ہی وہی ہے جو انسان کو نقصان جو انسان سے ہوتا ہے، کیونکہ گناہ وہی ہے، اور یوں کہہ دوں کہ نقصان بھی وہی ہے۔ گناہ نقصان ہے، نقصان گناہ ہے، تو نقصان ایک تو وہ جو کہ ہمیں بظاہر اب نظر آتا ہے دنیا کے اندر نقصان ہے، اور ایک نقصان ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ آپ کا آخرت کا ہے۔ تو لہٰذا شیطان جو انسان کا دشمن ہے، اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو گناہ کے اوپر آمادہ کرو۔ اب وہ ایک تو اس طریقے سے بھی انسان کو آمادہ کرتا ہے، انسان کے دل سے اللہ کے خوف کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کے اندر الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو بھی جائے تو پھر دل کے اندر وسوسے پیدا کرنا شروع کر دے گا، مختلف قسم کے خیالات پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ کے دل میں خیال آئیں گے۔ اگر آپ نماز پڑھنے ہیں تو آپ کو مختلف خیال پیدا کرنا شروع کر دے گا، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اور پھر یہ کہ آپ کوئی بھی دین کا خیر کا کام کرنے لگے ہیں تو آپ کے دل میں آپ کی سوچ کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اس کے متضاد وہ امور آپ کے سامنے ذہن میں لائے گا جس سے کہ یہ آپ سے وہ عمل چھوٹے۔ آپ نماز کے لیے ارادہ کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے آپ ارادہ کر رہے ہیں، تو آپ کا ذہن بنائے گا کہ ابھی آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، اور آپ کے ذہن میں مختلف اس قسم کی چیزیں لائے گا کہ جس سے آپ سے وہ خیر کا عمل، اللہ کا حکم چھوٹ جائے اور نافرمانی کی طرف آپ چلے جائیں۔ ایک تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، اور دوسری اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان میں جذبات پیدا کرے، اور وہ جذبات انسان کو یعنی غصے کی صورت میں، اور یاد رکھیں غصے کو تو دین اسلام نے حرام قرار دیا، کیونکہ غصہ وہ ایک عمل ہے جس سے انسان وہ تباہی کے دہانے پہ چلا جاتا ہے، اور غصہ تو وہ ایک تباہ کن سوچ ہے کہ جب آتا ہے چھوٹی بات کے اوپر انسان بہت بہت بڑے فیصلے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ بات اتنی نہیں ہوتی جتنا اس کو بڑھا کر اور اس کا اپنے ذہن کے اندر ایک فریم تیار کر لیتا ہے اس کے نتیجے کے لیے۔ لہٰذا غصہ تو حرام ہے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب آپ کو غصہ ان امور پہ آ رہا ہے جو یعنی آپ کو نقصان کی طرف لے جا رہے ہیں، شیطان تو آپ کو اس کے اوپر آمادہ کرے گا، اور چونکہ شیطان پیدا آگ سے ہوا ہے تو پھر یہ مزید حرارت دیتا ہے، اندر مزید گرمائش، مزید گرمی خون کے اندر تپش پیدا کر دیتا ہے، جس سے انسان جذباتی سے جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسا امر ہے جس کو آپ کور نہیں کر سکتے۔ سوچ اس کو کیسے روکیں گے؟ صاف ظاہر ہے یہ آپ کا وہ چھپا ہوا دشمن ہے، اور سب سے بڑا خطرناک دشمن ہے۔ میں نے تو اکثر و بیشتر اپنے بیانوں میں بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں، ایک دشمن آپ کا ظاہر ہے انسان کی صورت میں، آپ اس سے بچیں گے بھی سے،
آپ اس کا راستہ بھی چھوڑ دیں گے، اگر اس نے کچھ کیا تو آپ اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ظاہر کا دشمن ہے، یہ زیادہ سے زیادہ آپ کی جان کو لے لے گا، آپ کے مال کا نقصان کرے گا، آپ کے گھر کے لیے برا سوچے گا۔ لیکن جو شیطان انسان کا دشمن ہے اہل ایمان کا، یہ انسان کے ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، مال کا خمیازہ، اگر مال کا نقصان ہو جائے زندگی میں اللہ اور دے دے گا، اگر کوئی اور نقصان ہوا تو اس کا بھی نعم البدل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایمان تباہ ہو جائے تو پھر کچھ نہیں انسان کے پاس آخرت کے لیے۔ تو لہٰذا ہمیں اسلام نے جو سبق دیا، اس لیے دین اسلام کے اس سبق کو آپ یاد رکھیں کہ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اسلام نے ہمیں کیوں سبق دیا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تاکہ آپ شیطان کے اس حملے سے بچیں، اللہ آپ کو پناہ نصیب فرمائے۔ تو معزز سامعین، اس لیے آپ اسلام کے اس اصول کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ شیطان جب غصہ دلواتا ہے، یہ آگے سے آگے بڑھاتا ہے، کیونکہ یہ آگ سے بنا ہوا ہے، یہ آگے اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھیں، بیٹھے ہیں تو غصہ جب آتا ہے انسان کھڑا ہو جاتا ہے، اب غصے کے اندر جب کھڑا ہے تو آگے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا کام سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے جانا ہے۔ اسلام نے اس کا توڑ دیا ہے، آپ اس کو الٹائیں، یعنی اگر آپ کھڑے جا رہے ہیں رک جائیں، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد بھی غصہ آ رہا ہے تو پھر آپ پانی پی لیں، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، انسان کے اندر ایک جلن پیدا کر رہا ہے۔ تو جب پانی ڈالیں گے تو لہٰذا پانی کے ساتھ آگ ہمیشہ بجھ جاتی ہے۔ اور اس لیے ایک حدیث پاک میں وضو کرنے کا بھی حکم ہے، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ جسم کے اوپر جب پانی ڈالیں گے تو وہ خون کی جو تپش ہے، ہیٹ ہے، گرمائش ہے، جس سے خون کے اندر ایک گرمی پیدا ہو چکی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی اعتبار سے آپ سمجھیں کہ حدیث پاک میں غصے کا جو علاج بتایا گیا ہے، جب آپ کو غصہ آنا لگے، کیونکہ یہ شیطان ہے جو جذباتی کر رہا ہے، تو لہٰذا صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ پھر کیا کریں، جب غصہ آنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں۔ اور جب پڑھیں گے، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مقصد یہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے پناہ نصیب فرما شیطان مردود سے، کیونکہ غصہ دلوا رہا ہے۔ جب اللہ کی پناہ میں آپ چلے جائیں گے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ جب آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے، اب آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ معزز سامعین، اللہ کی پناہ کو طلب کرو۔ اور ایک بات یہاں ضمنی طور میں عرض کر دیتا ہوں، جو شخص مساجد سے اپنا تعلق رکھتا ہے اور اس کا لگن اٹھنا بیٹھنا زیادہ مساجد سے ہو، مسجد میں آنا جانا، اس لیے تو ایک حدیث پاک میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ دن کو تو جاتے ہیں، رات کو تو کوئی جائے گا، رات کو بستر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں جانا ظاہر ہے وہی جائے گا جس کے دل میں جذبہ ہوگا، شوق ہوگا، لگن ہوگا، اللہ کا پیار ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ رات کو جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اور جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ بات ہے کہ جو مسجد سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اس کے اندر آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، اس سے پیار محبت کرتا ہے، مساجد اللہ کے گھر ہیں، تو جو مسجد سے تعلق جوڑتا ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین، سب سے بڑی حفاظت اللہ کی ہے، اور جس کو اللہ محفوظ کر لے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس کو اللہ جس کی حفاظت نہ کرے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ کی حفاظت میں آؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف، جو طریقے بتائے ہیں، جو دعائیں ہمیں دی ہیں، میرے مختلف ویڈیوز کے اندر وہ موجود ہیں، لہٰذا آپ ان دعاؤں کو اشاعت کریں۔ اور بالخصوص پھر دہراؤں گا یہ جملہ کہ جب غصہ آئے اور غصہ آنا شروع ہو جائے تو اس کا طریقہ وہی جو عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ تیزی سے بڑھ رہے ہیں آگے، پیچھے ہٹنا شروع ہو جاؤ، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو، پانی پی لو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب آپ پڑھیں گے، اللہ کے فضل سے آپ کے اندر جو اشتعال ہے، جو غصہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔
غصے سے بچو، غصہ بہت ہی برا ہے، اس سے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، اور جب نقصان ہو جاتے ہیں پھر انسان پچھتاتا ہے، اور یاد رکھو بعد کے پچھتانے کا کچھ بھی نہیں بن سکتا، اس سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں لے جاؤ۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔